ماں میرے لیے دعا کرنا۔ اچھا آپی دعا کرنا۔ ملجوق چند کاغذات ہاتھ میں اٹھائے آج پھر ایک سرکاری ادارے میں ملازمت کے لیے انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ تقریباً 15 جگہوں پر نوکری کے لیے انٹرویو دے چکا تھا، مگر اس کی قابلیت کی تعریف کرنے اور ذہانت کو سراہنے کے باوجود کوئی اسے ملازمت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی اور وہ وجہ آج بھی اپنی جگہ ہی کھڑی تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ ایک نئی امید اور آس کے ساتھ وہ پھر اپنی سندیں وغیرہ اٹھا کر انٹرویو کے لیے جا رہا تھا۔ گڑیا تم بھی دعا کرنا، ملجوق نے اپنی ننھی سی بہن کو پیار کرتے ہوئے کہا اور سب کی پر امید چہروں پر ایک نظر ڈال کر گھر سے نکل گیا۔ وہ وقت سے پہلے مقررہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ مقررہ وقت پر انٹرویو شروع ہوا۔ اس کی باری آئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک بڑی سی شاندار میز کی دوسری طرف بڑی بڑی مونچھوں والا ایک لمبا تڑنگا آدمی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، ملجوق نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کرسی پر بیٹھا شخص ملجوق کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا انتہائی دھیمے لہجے میں بولا، پھر چند لمحوں بعد کہنے لگا، بیٹھیے۔ وہ بیٹھ گیا تو انٹرویو لینے والا شخص پھر اس کا جائزہ لینے لگا، پھر ذرا رک کر بولا، اپنی سند دکھائیے۔ ملجوق نے باادب انداز میں اپنی BA کی سندیں اس کی طرف بڑھا دیں۔ بھائی واہ، آپ نے تو بہت اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں، وہ شخص خوش ہوتے ہوئے بولا۔ شکریہ، ملجوق بولا۔ پھر اس شخص نے عام نوعیت کے کچھ سوالات کیے۔ ملجوق پورے اعتماد کے ساتھ ان سوالوں کا جوابات دیتا رہا۔ ان سوالوں کے دوران میں ہی اس نے پوچھا، آپ کے والد کا کیا کام کرتے ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو؟ جی الحمدللہ زندہ ہیں، مگر دل کے مریض ہیں، اسپتال یا گھر کی چارپائی، بس یہی 2 جگہوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ گھر کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ اس شخص نے پوچھا تو ملجوق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ سوالات اس سے کیوں پوچھے جا رہے ہیں، تاہم وہ پورے اعتماد سے کہنے لگا، سر میری والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، بہنیں سلائی کا کام کرتی ہیں، انہوں نے اپنی محنت سے ہی میری تعلیم مکمل کروائی ہے۔ پھر اس شخص نے ذرا مشکل قسم کے چند سوالات کیے۔ ملجوق اب بھی اعتماد سے جواب دیتا رہا۔ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد وہ شخص سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس کی لب ہلے، آپ ایک قابل نوجوان ہیں، آپ کی سنہری فریم والی اینک کے پیچھے سے ذہانت بھی ٹپک رہی ہے، آپ کے ٹیسٹ بھی بالکل درست ہیں، مطلب یہ کہ سب کچھ کلیئر ہے، یہ تو ہو گئی ایک شرط۔ اس شخص نے نیلے قلم سے کاغذ پر ایک لکھتے ہوئے کہا، رہ گئی دوسری شرط۔ دوسری شرط؟ ملجوق کی حیرت عروج پر تھی، اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ تمہارے لیے کسی قسم کی سفارش تو ہے نہیں میرے پاس؟ رہ گئی دوسری بات، یعنی رشوت؟ ملجوق نے دل میں کہا مگر خاموش رہا۔ اگر 1 لاکھ کا انتظام کل تک کر سکتے ہو تو ملازمت پکی آپ کی۔ جی، ملجوق کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیلتی چلی گئیں، پھر بھی وہ اپنی تمام تر ہمتیں جمع کرتے ہوئے بولا، سر میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میرے والد دل کے مریض ہیں، میری والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، بہن سلائی کرتی ہیں، میں 5 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں۔ سر انہوں نے مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ملجوق کا لہجہ التجائیہ سا ہو گیا۔ ساری باتیں ایک طرف رکھ کر صرف اتنی بات بتاؤ کہ کل تک 1 لاکھ کا انتظام کر لو گے یا نہیں؟ وہ شخص ملجوق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ لہجے میں بولا۔ ملجوق نے گھبراہٹ کے ساتھ دھیمے لہجے میں بولا، نہیں سر۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اس شخص نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ملجوق کچھ نہ بول سکا، اسے لگا جیسے اس کے ہونٹوں کو ایلفی سے چپکا دیا گیا ہو۔ اس شخص نے نظر اٹھا کر ملجوق کو دیکھا، دیکھو میاں، تم خود غور کرو، کس قدر مہنگائی کا دور ہے، ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایسے میں اگر ایک آدمی کو ایک طرف سے 1 لاکھ مل رہے ہوں تو وہ ان 1 لاکھ کو چھوڑ کر بغیر پیسے لیے کسی کو منتخب کر لے گا؟ ہرگز نہیں، اور اگر ایسا کر لے تو وہ کوئی سرپھرا ہی ہوگا۔ ملجوق ٹکٹکی باندھے اس شخص کو دیکھ رہا تھا، جانے کیوں اسے اس شخص کی صاف گوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ سمجھے نہیں؟ وہ شخص اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، بھائی باہر اس وقت بھی کتنے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے لیے 1 لاکھ کا انتظام کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ اب اگر تمہارے پاس رقم نہیں ہے تو اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ اس شخص نے کندھے ایک بار پھر اچکائے اور پھر کہا، آپ جا سکتے ہیں، سوری۔ ملجوق ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ دل پر لگے زخموں میں ایک اور زخم کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنی ماں اور بہنوں کی معصوم پر امید چہرے گھومتے، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے۔ شدید سردی میں ٹھٹرتے جسم اور بے شمار سوچوں کو ساتھ لیے وہ گھر کی طرف چلا جا رہا تھا کہ آج پھر اس نے اپنی ماں اور بہنوں کی باندھ توڑنے تھے۔
آج پھر ان کی امیدوں کے چراغ بجھانے تھے، جانے کیوں اسے آج کا زخم زیادہ گہرا لگ رہا تھا۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دماغ میں ہلچل مچاتی سوچوں کو ایک دم جھٹکا، اور یہ سوچ کر اندر داخل ہو گیا کہ ایسے زخم تو لگتے ہی رہتے ہیں۔ آج کا زخم تھوڑا گہرا سہی کہ رشوت کے معاملے میں لوگوں کی جھجک تک ختم ہونے کی بنا پر اس کا واسطہ کسی صاف گو سے پڑ گیا تھا، اور بس۔ اندر آتے ہی اس نے وہ تمام کاغذات ایک طرف رکھے اور ماں کی گود میں سر رکھ کر بے اختیار رو پڑا۔